ایپیسوڈ 32۔ وہ لڑکی جس مکان میں داور کو بلا کر لے کر گئی تھی وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا اور اس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ مکان عرصے سے خالی پڑا ہو۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں لائی ہو؟ محبت کرنے کے لیے۔ کیا تمہیں محبت کرنی نہیں آتی؟ مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ میں منہ سے خون بھی نکلوا سکتا ہوں اور ہڈی پسلی بھی توڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ صاف صاف بتا دو۔ اس سے زیادہ صاف بات اور کیا ہوگی؟ اب تم خود ہی سوچو، کوئی لڑکی تمہیں اگر اس طرح آواز دے کر کسی خالی مکان میں بلا لے تو اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں؟ تمہارے انداز سے۔ تمہارا اس طرح دوڑنا ظاہر کر رہا تھا کہ تم کسی سے بچ کر بھاگ رہے ہو، اسی لیے میں نے آواز دے کر تمہیں بلا لیا۔ خیر، تم باتوں میں سمے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی؟ تم خوبصورت تو ہو، لیکن مجھے تم جیسی طوائفوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لڑکی کے چہرے پر گرد سے چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے داور کی بات نے اس کے اندر ہلچل مچا دی ہو۔ پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تم تو غصے کے بہت تیز معلوم ہوتے ہو۔ اس نے داور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن داور نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ بھگوان کے واسطے، ورنہ آج کیا ہوگا؟ آج داور نے مڑ کر دیکھا۔ اب وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آج ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے۔ میں خود تو بھوکی رہ سکتی ہوں، لیکن اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا تم اپنے بچے کی بات کری ہو؟ نہیں، اپنے پتی کی۔ کیا تم اپنے پتی کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہو؟ کیسا بے غیرت ہے وہ جو اپنی پتنی کو ایسے کاموں کے لیے بھیج دیتا ہے۔ خبردار، تم میرے پتی کو کچھ مت کہنا، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ تمہیں کیا ادھیکار ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی پتنی ہو، اور کوئی بھی پتی کم از کم اپنی پتنی کو داؤ پہ نہیں لگاتا۔ پھر تمہارا پتی کیسا ہے؟ میرا پتی یہی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بدماشوں نے اس کے دماغ کو ہیروئن کے دھوئیں میں لپیٹ دیا ہے۔ وہ اب ایسا ہو گیا کہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اسے ہر سمے ہیروئن چاہیے، اور اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اسی لیے میں نے خود کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ میں کیا کروں؟ صرف نصیحتوں سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ میں نے اس دوران بہت سی تقریریں کرنے والے مہاشے بھی دیکھے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ تو وہ ہاتھ جھٹک کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہمیں ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک کہتی ہو تم، ایسی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ میں تمہارے پتی کی عادت تو ختم نہیں کروا سکتا، لیکن تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ کیوں نہیں؟ اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ نہیں، مجھے ویسی مدد نہیں چاہیے، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم مجھے اپنے پتی کے پاس لے چلو، میں اس کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور تم اپنے وقت کی چنتا مت کرو، میں تمہیں پورا پورا معاوضہ دوں گا، بلکہ اتنا دوں گا جتنا اب تک کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ آؤ چلو، بتاؤ کہاں رہتی ہو تم؟ لڑکی حیران حیران سی داور کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ چلو بتاؤ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہاں رہتی ہو تم؟ کیا تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دلا دو گے نا؟ کیوں نہیں؟ داور نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ لو، یہ رکھ لو تم، میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ مجھے اپنا نام تو بتاؤ۔ نیلما۔ معاف کرنا اجنبی، اگر مجھے پیسوں کی اتنی شدید ضرورت نہیں ہوتی تو میں تم سے کچھ نہیں لیتی، پر کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے۔ آؤ اب چلتے ہیں۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ داور نے سوالیہ نظروں سے نیلما کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی دستک سے پریشان ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو جانے من، کیا کسی اور کو لیے بیٹھی ہو؟ کم از کم اپنا مکھڑا ہی دکھا دو۔ کون ہے یہ؟ میری مجبوری، میں ایک دن اس کے ساتھ رہ چکی ہوں۔ میں اس جگہ لوگوں سے ملا کرتی ہوں، اسی لیے سیدھا یہیں چلا آیا۔ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، نارائن نام ہے اس کا۔ یہ میرے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے اور خیر، اب تم پرواہ مت کرو۔ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں روک نہیں سکتا، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم مجھے اس کے پاس جانے کے لیے مجبور مت کرو۔ میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، لیکن پھر تمہیں کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا جانے من؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میرا آنا برا لگا؟ اگر کہو تو تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں۔ داور نے دروازہ کھول دیا۔ نارائن ایک لہیم شہیم پہلوان نما آدمی تھا۔ اس نے اپنے کان میں چاندی کا ایک ہالا پہن رکھا تھا۔ اس کے دونوں کانوں کی لوئیں پیشہ ور پہلوانوں کی لو کی طرح اندر کی طرف مڑی ہوئی تھیں۔ گلے میں سیاہ رنگ کا ایک تعویذ بھی پہنا ہوا تھا اس نے۔ دروازہ کھلتے نیلما داور کی آڑ میں چلی گئی۔ اس شخص نے داور کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ اس کی نگاہیں نیلما پر جمی تھی۔ تم آڑ میں کیوں چلی گئی؟ ذرا سامنے تو آؤ، عاشقوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔
तुम मुझसे बात करो, नीलिमा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्या तुम इसके ठेकेदार हो? दावर ने झटके से नारायण को अपनी तरफ खींच लिया। वो बड़बड़ाता हुआ कमरे में आ गया। उसके आते ही दावर ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। इस दौरान नारायण भी संभल गया था। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मौत आई है। मैंने ना जाने तुम जैसे कितनों को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है। मुझे इस वक्त दूसरी दुनिया में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मेरी मर्जी के बगैर इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से बाहर चले जाओ तो मैं ये लड़की तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें इसके पैरों को छूकर इसे अपनी बहन कहना होगा। क्या बकवास करता है तू? मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। तुम इसके मुंह मत लगो, मुझे इसके साथ वक्त गुजारने दो, फिर तुम आ जाना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खामोश रहना। ये मेरा और इस पहलवान का मामला है। तेरी तो। नारायण ने दावर को एक मोटी सी गाली दी और साथ ही उस पर झपट पड़ा। उसके हमले का अंदाज ये बता रहा था कि वो देसी कुश्ती में महारत रखता है। दावर के लिए इस किस्म के पहलवानों को ज़ेर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक बार इसकी गिरफ्त में आ गया तो उसे खुद को छुड़ाने में दुश्वारी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि उस शख्स के साथ एक फासले पर रहकर मुकाबला किया जाए, उसे करीब आने का मौका ना दिया जाए। नारायण ने उस पर झपट्टा मारा और दावर उसके पहलू से निकलता चला गया। फिर उसने बैग के एक नारायण की पुश्त पर रसीद कर दी। इस ठोकर की नारायण को तवक्को नहीं थी, इसलिए वो लड़खड़ाता हुआ आगे चला गया। इससे पहले कि वो संभल कर मुड़ सकता, दावर ने पलट कर एक फ्लाइंग किक उसे मार दी। ये किक उसके सीने पर लगी। वो टकराता हुआ एक तरफ उलट गया। उसका गिर जाना खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। उसमें बेपनाह ताकत और महारत तो थी, लेकिन उसके बदन में फुर्ती नहीं थी, और दावर उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। उसने नारायण को ठोकरों पर रख लिया। ये सारी ठोकरें बिजली की सी तेजी के साथ नारायण के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रही थी, जैसे कोई मशीन चल पड़ी हो। उसे खुद को बचाना मुश्किल हो गया। वो दावर का पैर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता तो इस दौरान दावर उससे कुछ फासले पर चला जाता। नारायण कुछ देर तक तो जद्दोजहद करता रहा, फिर उसने जोर जोर से टकराना शुरू कर दिया। उस वक्त उसकी जद्दोजहद दम तोड़ने लगी थी। बिलाखिर उसकी टकराना भी खत्म हो गया। वो सिर्फ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अब छोड़ भी तो अजनबी, कहीं ये मर ना जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, ये मरेगा नहीं। कम से कम उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम्हारे पैरों को पकड़कर तुम्हें अपनी बहन ना बोल दे। ये कैसे हो सकता है? मैं इसके साथ। नारायण टूटी हुई आवाज में बोला, पुरानी बातें भूल जाओ। इस दुनिया में तुम जैसे हजारों बेगैरत हैं जो अपनी माँ बहनों के साथ मुंह काला कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। इसी तरह तुमने जो कुछ भी किया होगा उसे भूल जाओ। अब आगे बढ़कर अपनी बहन के पांव पकड़कर इससे माफी मांगो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मैं तुम्हें ठोकरें मार मार कर जान से मार दूंगा। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नारायण कश्मकश में मुब्तला हो गया। बिलाखिर उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दिलावर ने नीलिमा की तरफ इशारा किया। वो उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। नारायण ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ नीलिमा के पैरों पर रख दिए। उस वक्त नारायण और नीलिमा दोनों ही अजीब कैफियत में थे, जबकि दावर के होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। फिर नारायण ने दावर के कहने के मुताबिक वो अल्फाज दोहराए जो दावर ने उसे बताए थे। फिर इस तरह अपने हाथ पीछे खींच लिए जैसे बहुत बड़ी गलती कर बैठा हो। अब आओ, हमें दूसरे काम भी करने हैं। ये शख्स खुद ही यहाँ से चला जाएगा। नीलिमा झिझकते हुए दावर के साथ हो ली। वो उस वक्त दावर से बहुत मरूब और किसी हद तक खौफजदा भी मालूम दे रही थी। गली अभी तक सुनसान थी, जैसे गली के मकीन कहीं और चले गए हों। तुमने इस शख्स को छेड़कर बहुत बुरा किया है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये अपनी तौहीन का बदला मुझसे और मेरे पति से लेगा। क्या ये तुम्हारे पति को जानता है? हाँ, ये वही शख्स है जिसने हमारे जीवन में जहर घोल दिया है। इसी ने मेरे पति को हीरोइन का आदी बनाया था। ये बस्ती अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। इसे किस तरह बात किया गया? इतने मुजरिम सिफत लोग यहाँ किस तरह आ गए? तुम लोग यहाँ कैसे हैं? ये सारा मामला मेरी समझ से बाहर है। ये बस्ती 2 साल पहले बनाई गई है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अखबार में इश्तिहारात आने शुरू हुए जिनमें यह कहा गया कि अगर पुरसुकून जीवन गुजारना है तो रत्नागिरी आ जाए। यहाँ आपको नौकरी और कारोबार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आने वालों को मकानात मुफ्त दिए जाएंगे। ये ऐसे ऐलानात थे जिसने हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। गुर्बत और महरूमों के सताए हुए लोग यहाँ आने लगे। हम सब सुकून की तलाश में आए थे। हमें आशा थी कि हम एक नया स्वर्ग बसाने में कामयाब हो जाएंगे। ना जाने कितने खानदान अपने अपने आबाई घरों को छोड़कर यहाँ आकर आबाद हो गए, और हमने एक नया जीवन शुरू कर दिया। वादे के मुताबिक हमें मकानात वाकई मुफ्त दिए गए। हम सब यहाँ पर बहुत खुश थे। शुरू में यहाँ वाकई सुकून था। इस बस्ती में कोई बुराई नहीं थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन गुजारते। बहुत से लोगों ने यहाँ अपने धंधे जमा लिए। बहुत से लोगों ने नौकरियाँ शुरू कर दी।
اور سمے گزارنے لگے۔ یہ نوکریاں کون دیا کرتا تھا؟ یہاں سرکاری ادارے تو ہوں گے نہیں؟ سرکاری ادارے تو نہیں تھے، لیکن اس شہر کے انتظام کو چلانے کے لیے نجی طور پر ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ دراصل یہ شہر کسی مادام روپالی کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اس نے یہ زمین خرید لی تھی اور اپنے سرمایہ سے یہاں مکانات بنوائے، گلیاں اور سڑکیں بنوائیں۔ تم اسے اس کی نجی اسٹیٹ سمجھ سکتے ہو۔ کمال ہے، اس دور میں بھی کوئی شخص اپنی ذاتی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ جہاں رشوت چلتی ہو وہاں سب کچھ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اس حکومت کا کوئی نقصان اس لیے نہیں تھا کہ بیٹھے بٹھائے بے شمار لوگوں کے روزگار اور رہائش کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، اس لیے حکومت نے بڑی فراخ دلی سے اجازت دے دی۔ پھر اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس عورت کے پاس وسائل کس قدر ہیں، اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ کیا اس بستی کی نگرانی کے لیے اس عورت نے پولیس وغیرہ نہیں رکھی؟ کیوں نہیں؟ یہاں چپے چپے پر پولیس کے لوگ موجود ہیں۔ تم اسے اس عورت کی ذاتی پولیس کہہ سکتے ہو، لیکن تم انہیں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سب سادہ لباس میں رہتے ہیں۔ اب سمجھا۔ پھر تمہاری اس پرسکون بستی میں یہ سب ہنگامے کیسے شروع ہو گئے؟ کیا اس عورت کو ان باتوں کی خبر نہیں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس سمے تو ہمارا گھر آ گیا ہے، وہ سامنے جس پر لال رنگ کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں لال رنگ کے اس مکان کے پاس آ کر رک گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ بستی کے زیادہ تر مکانات اسی سائز کے تھے۔ مکان کا دروازہ بڑھا ہوا تھا۔ نیلما نے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر سے کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ واپس آ گئی نیلما؟ سامان لیتی آئی؟ نیلما نے دلاور کی طرف دیکھا اور پھر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک معمولی ساز و سامان والا کمرہ تھا۔ اس کی حالت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مکینوں کی حالت بے حد خستہ ہو چکی ہے۔ دیوار کے پاس ایک بستر تھا جس پر ایک آدمی تکیے کے سہارے نیم دراز تھا۔ وہ جوان آدمی تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اسے شکنجے میں ڈال کر نچوڑ دیا گیا ہو۔ شیو بڑھی ہوئی، الجھے ہوئے بال، گال اندر کو دھنسے ہوئے، آنکھیں غنودگی سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے دلاور کو بھی کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن اپنی توجہ نیلما کی طرف رکھی۔ لائی نیلما؟ لاؤ، دو مجھے، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، میں مر رہا ہوں۔ نہیں، ابھی نہیں لائی۔ تم یہیں ٹھہرو اجنبی، میں اس کے لیے خوراک لے کر آتی ہوں۔ اوکے۔ نیلما بڑی تیزی کے ساتھ اس مکان سے باہر چلی گئی۔ اس دوران بستر پر پڑے شخص نے بل کھانا شروع کر دیا۔ اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا، اس کی ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ نیلما کچھ ہی دیر میں اپنے شوہر کے لیے ہیروئن بلکہ کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی لیتی آئی۔ داور کی دی ہوئی رقم کا اس نے بالکل صحیح استعمال کیا تھا۔ داور ایک طرف کھڑا ہو کر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ نیلما نے ایک سگریٹ میں ہیروئن بھر کے اپنے شوہر کے حوالے کر دی۔ اس کے شوہر نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور دھیرے دھیرے کش لینے لگا۔ داور کی نگاہوں میں نیلما کی اہمیت بڑھ گئی۔ دو چار کش لینے کے بعد اس کے شوہر کو سکون آ گیا۔ اس نے اپنی کیف میں ڈوبی آنکھیں کھولی اور داور کو دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی محسوس کی ہو۔ کون ہے یہ نیلما؟ یہ میرا گاہک ہے۔ تم اپنے گاہک کو یہاں کیوں لائیں؟ یہ معاملات باہر ہی طے کر لیا کرو۔ یہ ویسے گاہک نہیں ہے، یہ دوسری قسم کے انسان ہیں۔ انہوں نے میری مدد کی ہے۔ بکواس، سب بکواس۔ ہر گاہک ایک طرح کا ہوتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اس کا اتنا ہی احساس ہے تو اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس کیوں بھیجتے ہو؟ اس سمے تمہارا فلسفہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ داور کو گھورتا رہ گیا۔ نیلما، اب میں تم سے وہ کام لینا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے تم سے کہا تھا۔ میری بیوی کا سمے بہت قیمتی ہے، یہ تمہارے فالتو کاموں میں پڑھ کر اپنا سمے ضائع نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو اپنے معاوضے سے مطلب ہے۔ اس سے بڑا کام اور کیا ہوگا جو تم اپنی بیوی سے کرواتے ہو؟ میں تمہاری بیوی کو دن بھر اپنے ساتھ رکھوں اور دن بھر کا معاوضہ اس سے دگنا ادا کروں جتنا یہ حاصل کرتی ہے، سمجھ گئے؟ دگنے معاوضے کا سن کر اس آدمی کا چہرہ چمک اٹھا، جبکہ نیلما بہت ٹوٹی ہوئی اور زخم خوردہ دکھائی دینے لگی۔ بتاؤ، کیا کام ہے؟ کیا تم مجھے اپنے کسی بڑے کے حوالے کرو گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر شخص تمہارے پتی کی طرح بے غیرت نہیں ہوتا۔ تم میرے ساتھ چلو اور میں نے تمہیں جو رقم دی تھی اس میں سے اگر کچھ بچے ہوں تو اپنے پتی کے بستر پہ ڈھیر کر دو، تاکہ یہ ان نوٹوں کو چھو چھو کر تسکین حاصل کرتا رہے اور اسے یقین آ جائے کہ تم جہاں بھی ہو اس کے لیے روپے پیدا کرنے کی مشین بنی ہوئی ہو۔ داور کا خیال تھا کہ اس کا شوہر بھڑک جائے گا، لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ نیلما نے باقی رقم اس کے بستر پہ رکھ دی۔ خریداری کے باوجود اس کے پاس اچھے خاصے روپے بچ گئے تھے۔ روپے دیکھ کر اس شخص کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے ان دونوں کی طرف سے دھیان ہٹا لیا اور نوٹوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگا۔ داور اور نیلما اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر باہر آ گئے۔ نیلما اس وقت بے حد اداس لگ رہی تھی، لیکن داور نے
ذرا ہی دیر میں اپنی باتوں سے اس کی توجہ اس کے شوہر سے ہٹا دی۔ وہ اسے اپنے اور عبدل کے قصے سنانے لگا، جنہیں سن کر نیلما کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ ہائے رام، تم نے تو بہت زبردست جیون گزارا ہے، پھر تم یہاں کیوں چلے آئے؟ یہاں سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں یہاں دوسرے کام سے آیا ہوں، میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنا کام کر کے واپس لوٹ جاؤں گا، اور میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں تمہاری کالی دیوی کا مندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے۔ ہاں، وہ بہت زبردست مندر ہے۔ سچ پوچھو تو اس مادام کی پوری قوت بستی سے سمٹتے سمٹتے مندر تک محدود ہو گئی ہے۔ اندر جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عام لوگوں کو ہفتے میں صرف ایک بار جانے کی اجازت ہے، جبکہ مادام کے خاص آدمیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کیا تم اس کے کسی خاص آدمی سے واقف ہو؟ ہاں، ایک آدمی میرا گاہک ہے، اس کا نام ہریش ہے۔ سنتے ہیں کہ وہ بہت خاص آدمی ہے۔ کیا تم میری اس سے ملاقات کروا سکتی ہو؟ کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں مندر تک چلنا ہوگا، کیونکہ مندر سے متعلق لوگ مندر ہی کے احاطے میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سے کوارٹر بنے ہوئے ہیں، ان میں غیر ملکی بھی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مندر کے لیے غیر ملکی کیوں رکھے گئے ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں بتا سکتی، البتہ میں تمہیں ہریش سے ملوا سکتی ہوں، وہ بھی مندر کے احاطے میں رہتا ہے۔ ہاں، ایک بات اور، اس بستی میں تمہیں کوئی سواری نہیں ملے گی۔ یہاں پیدل ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا پڑتا ہے۔ میرا وچار ہے کہ تم نے اب تک گاڑی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک دو گاڑیاں ہیں بھی تو ان لوگوں کی جن کا تعلق مندر سے ہے۔ یہاں گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں گاڑی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بستی زیادہ بڑی نہیں ہے۔ 2 گھنٹوں میں تم پوری بستی کا چکر لگا سکتے ہو۔ کوئی بات نہیں، میں پیدل چلنے کا عادی ہوں۔ ہمیں کس طرف چلنا ہوگا؟ شمال کی طرف، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں بھوندو کے ہوٹل کی چائے پلانا چاہتی ہوں۔ تمہیں پورے ہندوستان میں اس سے اچھی چائے نہیں ملے گی۔ وہ سامنے جو چھوٹا سا ہوٹل نظر آ رہا ہے نا، وہی بھوندو کا ہوٹل ہے، اچھی اور سستی چائے کا اعلیٰ مرکز۔ داور مسکرا دیا۔ نیلما کے ذہن سے وقتی طور پر ہی صحیح اس کے شوہر کا خیال نکل گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، ورنہ جس عورت کے اندر توڑ پھوڑ مچ جائے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ داور کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے لیے کام زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہوٹل کے اندر سے لوگوں کی باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلما اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر آئی۔ اس ہوٹل کا وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، جہاں گاہکوں کے لیے میزیں اور کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک کاؤنٹر تھا، کاؤنٹر کے برابر میں کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ اس کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیکھو اجنبی، وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو نا؟ وہ ایک مصنوعی پہاڑی ہے، پر بالکل اصلی معلوم ہوتی ہے نا؟ نیلما نے اس پہاڑی کے بارے میں شاید کچھ اور بھی کہا، لیکن داور کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس پہاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس ہوٹل کا جائزہ لیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ماحول اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ یہ سب اس سے پہلے دیکھ چکا ہے۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ روپالی نے عبدل اور سلیم کی جو تصویر دکھائی تھی، وہ تصویر اسی ہوٹل کی تھی۔ وہ دونوں اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں اسی ہوٹل میں تھے۔ دلاور کی دی ہوئی رقم نے جادو کا اثر دکھایا تھا۔ آنند کے انداز ہی بدل گئے۔ وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے گھومتا پھر رہا تھا۔ دلاور نے اس وقت اسے ضروری انتظامات کے لیے کہیں بھیج دیا تھا۔ دلراج اور شیلا دلاور کی کارروائیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ آنند کے جانے کے بعد دلراج نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے مہاراج؟ آپ یہاں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بس تم دیکھتے جاؤ، میں آنند کے ذریعے مارک کو قابو میں کروں گا، اور مارک کے ذریعے مجھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آگے چل کر میرے کام آ سکیں گے۔ اس کے لیے اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آنند ہی آپ کو ایسے آدمی لا کر دے دے گا۔ نہیں شیلا، بات کچھ اور ہے۔ اس میدان میں میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے، اور میرا ذہن تم سے زیادہ کام کرتا ہے۔ آنند کے لائے ہوئے آدمی وقتی طور پر مار پیٹ اور ہنگامے کے کام تو آ سکتے ہیں، لیکن ان سے کسی بڑے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ذہانت سے عاری لوگ ہوتے ہیں جنہیں کرائے پر حاصل کیا گیا ہوگا، اس لیے ان پر وشواس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ مارک کے آدمی مختلف ہوں گے، وہ تربیت یافتہ لوگ ہوں گے۔ واقعی یہ تو بہت دور کی سوچی مہاش ہے، میں تو اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دلاور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ آنند اسے اپنے گھر میں ہی لے آیا تھا۔ وہ دلاور کے حکم کی تعمیل اس انداز سے کر رہا تھا جیسے وہ اس کا زر خرید غلام ہو۔ اس وقت وہ کچھ آدمیوں کا بندوبست کرنے گیا ہوا تھا اور وہ تینوں اس کے گھر میں تھے۔ آنند اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ابھی تک اس کے علاوہ اس گھر میں کسی اور کی صورت دکھائی نہیں دی تھی۔ آنند 1 گھنٹے بعد واپس لوٹ آیا۔ وہ اپنے ساتھ 5 آدمیوں کو بھی لیتا آیا تھا۔ وہ پانچوں صورت سے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ پانچوں اپنے اپنے فن کے استاد ہیں۔ یہ رگھو ہے، چاقو چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ دلاور نے رگھو کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ ویسے تو ایک لہیم شہیم آدمی تھا،
لیکن اس کی انگلیاں اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی انگلیوں نے چاقوں کو اپنی گرفت میں لے کر نہ جانے کتنے انسانوں کو زخمی کیا ہوگا۔ کچھ چاقوں کے نشانات اس کے چہرے پر تھے جو اسی جیسے کسی دوسرے کے ہاتھوں سے اسے آئے تھے۔ رگھو نے مسکراتے ہوئے جیب سے چاقو نکالا اور دلراج سے کہا کہ وہ ایک ماچس کی تیلی اچھال دے۔ دلراج نے اس کی بات پر ایک ماچس کی تیلی فضا میں اچھال دی۔ اسی لمحے رگھو کی انگلیاں ایک دائرہ بناتی ہوئی حرکت میں آئیں۔ سوں کی آواز پیدا ہوئی اور وہ چاقو سامنے والے دروازے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ ماچس کی تیلی درمیان سے 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ یہ بے مثال مہارت کا بے مثال کارنامہ تھا۔ بہت خوب، تم واقعی اپنے ہنر میں کمال رکھتے ہو، میں نے اس سے پہلے ایسی مہارت کہیں نہیں دیکھی۔ دلاور نے تعریف کی۔ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے مہاراج۔ رگھو بولا، برسوں لکھنؤ کے استاد بالم خان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، تب کہیں جا کر یہ ہاتھ ملا ہے۔ یہ مہندر ہے مہاراج۔ دلراج نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھایا۔ وہ بھی رگھو سے کم خطرناک معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس مہندر کو آپ اسلحوں کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے بلکہ ہر قسم کا اسلحہ فراہم بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ اس حکم دیں، یہ آپ کے لیے پستول سے لے کر توپ تک لا کے رکھ دے گا۔ بہت اچھا، پھر تو یہ بہت کام کا آدمی ہوا۔ دلاور مسکرا دیا۔ آپ کا چاکر ہوں مہاراج، آپ حکم کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مہندر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اور یہ سلمان، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اکیلا 10 آدمیوں پر بھاری ہے۔ مارشل آرٹ میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ مارشل آرٹ کے علاوہ قدیم طرز جنگ میں بھی اس کا کوئی مقابل نہیں مل سکتا آپ کو۔ آپ جب چاہیں اسے پورے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیں، یہ پورے مجمع کو بھگا کر بتا دے گا۔ سلمان نے اپنی تعریف سن کر دانت نکال دیے۔ دلاور کو یہ آدمی بھی پسند آیا۔ آنند نے بہت ہی کام کے آدمیوں کا انتخاب کیا تھا۔ اور ایک گنزا ہے، یہ تجوریاں اور تالے کھولنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں اسے اس لیے اپنے ساتھ لایا کہ شاید ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ ویسے بظاہر تو شاید ضرورت معلوم نہیں ہو رہی اس کی، لیکن ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی آنند۔ دلاور نے کہا، تم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن تمہارا ہر آدمی ہمارے کام کا ہے۔ بہت بہت شکریہ باس، گینزا نے کہا اور گردن جھکا دی۔ اور میں روشن ہوں۔ پانچواں نے خود ہی تعارف کرا دیا۔ میرے اندر بجلی کی سی پھرتی ہے، میں ہر قسم کی گاڑیاں چلا سکتا ہوں، موٹر سائیکل سے لے کر ہیلی کاپٹر تک۔ اس کے علاوہ مار پیٹ میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سلمان کی طرح زبردست فائٹر ہوں، لیکن 4 آدمیوں کے بس کا روگ بھی نہیں ہوں۔ روشن کی باتیں سن کر سب مسکرا دیے۔ دلاور کو یہ آدمی بھی پسند آیا۔ آنند اس شہر سے ہیرے چھانٹ کر لایا تھا۔ وہ خود بھی ایک عرصے سے جرائم کی دنیا سے منسلک تھا، لیکن یہ لوگ اس سے پہلے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اگر ان کے دعوے درست تھے تو انہیں اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ دلاور خود بھی ایک بڑی تنظیم کا سربراہ تھا اور ان کے دعوے درست ہی معلوم ہوتے تھے۔ کم از کم ان میں سے ایک یعنی رگھو نے تو اس کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر ہی دیا تھا۔ دوسرے بھی اس کی طرح دلیر اور اپنے اپنے ہنر میں طاق معلوم ہوتے تھے۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ آنند بھی اس طرح 1 گھنٹے کے اندر اندر انہیں سمیٹ لایا جیسے وہ لوگ اس کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوں۔ کیا وچار ہے آپ کا مہاراج؟ آنند نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ اس دوران وہ لوگ ادھر ادھر بیٹھ چکے تھے۔ دلاور کی طرح شیلا بھی ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ، یہ لوگ تمہیں مل کہاں سے گئے؟ اس کے بعد میں اپنا وچار ظاہر کروں گا۔ بات یہ ہے مہاراج کہ میں آپ سے کوئی بات چھپا نہیں سکوں گا۔ آپ میرے انداتا ہو گئے ہیں، اس لیے کھل کر سب بتا دینا مناسب ہے۔ دیکھیں مہاراج، آج کی سب سے بڑی قوت شکتی دولت ہے۔ جس کے پاس دولت ہے نا، وہ اس دور کا بادشاہ ہے۔ وہ مجھ جیسے ہزاروں آدمیوں کو پل بھر میں خرید سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی فرم میں ملازمت کرتا ہے تو اس کی ساری وفاداریاں اس فرم کے مالک کے لیے ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے بھی مجھے ایک طرح سے ملازم رکھ لیا ہے اور میں اپنے ان ساتھیوں کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ گویا ہم سبوں نے آپ کی ملازمت اختیار کر لی ہے، اس لیے ہماری ساری وفاداریاں کم از کم اس سمے تک آپ کے لیے ہیں جب تک آپ ہمیں خود سے الگ نہیں کر دیتے۔ لیکن آپ وشواس کریں کہ آپ سے الگ ہونے کے بعد بھی ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اب میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ یہ سب دھندے مارک کے دھندوں سے الگ نہیں تھے، لیکن میں اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں پھیلا سکا۔ مارک نے اس بستی میں آنے کے بعد اپنا اثر قائم کر لیا اور لوگوں کے من سے میری دہشت اترتی چلی گئی۔ وہ میری جگہ مارک سے ڈرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن نہیں، میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھا، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو کسی طرح میرے کام آ سکتے ہیں۔ اسی تلاش میں مجھے یہ لوگ مل گئے۔ یہ سب اپنے اپنے فن کے استاد ہیں، لیکن خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہی وسائل کی کمی ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، اور آج آپ کے کارن مجھے موقع ملا ہے
اور میں ان لوگوں کو بلا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے آنند، تمہاری باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، دلاور نے کہا۔ مہاراج، مہندر بولا، مجھے یہ معلوم کرنے کا ادھیکار تو نہیں کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سمے ہم نے خود کو آپ کی نوکری میں دے دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا تو نہیں چاہتا، پر انسان کے من میں کھوج تو لگی رہتی ہے، اس لیے اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ اپنے بارے میں بھی بتا دیں۔ آنند نے مجھے آپ کے اور ان کماری جی کے اور مارگ کے بارے میں کہانی تو سنائی ہے، پر معاف کیجیے گا، یہ بات ہمیں مطمئن نہیں کر سکی۔ دلاور مسکرا دیا۔ یہ لوگ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھے، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ خود کو ان لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھ سکے گا۔ اسے خود بھی اپنی کہانی مصنوعی معلوم ہوئی تھی، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں بھی کچھ ظاہر کرے یا نہ کرے، اور اس سلسلے میں اس نے یہ مناسب سمجھا کہ شیلا سے مشورہ لے لیا جائے۔ وہ شیلا کو اپنے ساتھ آنند کے مکان کے صحن میں لے آیا، جبکہ دوسرے لوگ وہیں رہ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو کیا بتایا جائے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ان لوگوں کو مطمئن کروں۔ یہ بہت گھاک قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے میرا ارادہ کچھ اور تھا، میں اس بستی میں مارگ کے پاس کسی اور کارن سے آیا تھا، لیکن آنند جب ایسے ایسے لوگوں کو لے ہی آیا ہے تو میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ خوف ہے کہ کہیں بے نقاب نہ ہو جاؤں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو بے نقاب ہو ہی جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی تنظیم بنا ہی لیں، اس طرح صومالی اور لانی کے دلوں پر آپ کی دہشت قائم ہو جائے گی، اور آپ کی تنظیم میں جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ سے آن ملیں گے، جبکہ دشمن اس طرف رہ جائیں گے۔ اس طرح کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ یہاں تک تو تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے شیلا، لیکن اس نونا اور چالاک ساتھیوں کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے مجھے چیلنج دے کر چھوڑا ہے، اور یہ اذیت مجھ سے برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے شکتی حاصل کر لی تو وہ لوگ آپ کے قریب آنے سے کترائیں گے، ورنہ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ لوگ کس طرف سے اور کس انداز سے وار کرتے ہیں۔ تم واقعی ایک ذہین ناری ہو شیلا، اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ تمہاری اہمیت میری نگاہوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آؤ اب ان لوگوں کو میں اپنے متعلق بتا دوں۔ وہ دونوں واپس کمرے میں آ گئے۔ دلاور کو واپس آتے دیکھ کر سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا ہی دوں۔ کیا تم لوگوں نے کبھی ریڈ سرکل کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں؟ آنند بولا، میں جانتا ہوں کہ وہ اس شہر میں مجرموں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ میں اسی ریڈ سرکل کا سربراہ ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب بری طرح چونک پڑے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد دلاور نے مختصر الفاظ میں صومالی، لانی اور اپنے قید کیے جانے کی کہانی سنا دی۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے سنتے رہے۔ دلاور کے خاموش ہو جانے پر وہ کمرہ مختلف قسم کی آوازوں سے بھر گیا۔ سب کے سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، آنند نے کھڑے ہو کر کہا۔ جوش و مسرت کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ ہم سب اب آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، رگھو بولا۔ اب ہماری نئی تنظیم اس شہر کی سب سے بڑی تنظیم ہوگی، تو پھر آؤ عہد کرو۔ دلاور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو سب کے سب نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ انہوں نے باری باری دلاور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دل راج اور شیلا بھی پیچھے نہیں رہے۔ ٹھیک اسی وقت باہری دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی بلند تھی کہ سبھی خاموش ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، آنند نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیزی سے واپس آیا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہا تھا۔ باس، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مارگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے اسے بتا دیا ہے کہ ہم اس بستی میں اس کے خلاف کوئی محاذ بنا رہے ہیں۔